7 مئی سے 10 مئی کے دوران ہندوستان والے اتنے خوش تھے کہ اچھل اچھل کے وہ چھتوں سے لگ رہے تھے، اور بہت سے ٹی وی چینلز کو تو بالخصوص اپنے نیوز رومز کے وہ نیوز رومز جنہیں انہوں نے وار رومز ڈکلیئر کر دیا تھا، ان کی چھتیں اونچی کروانی پڑ گئی تھی یا چھتوں کو اتروا کے رکھنا پڑ گیا تھا، کیونکہ ان کے اینکرز اتنا اچھل رہے تھے کہ وہ واقعی چھتوں سے ٹکرا رہے تھے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے پوری دنیا فتح کر لی ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ بلکہ لگتا کیا تھا، وہ یہ کہہ ہی دیتے تھے ہماری نام نہاد بہادر سینا لاہور پہنچ گئی ہیں، انہوں نے اسلام آباد فتح کر لیا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کیا بول رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ بس پاکستان تو جیسے بالکل ریت کی دیوار ہے اور وہ ڈھیر ہو کر ان کے قدموں میں جا پڑی ہے۔ مگر پھر 10 مئی کو انہیں وہ سرپرائز ملا، وہ عجیب و غریب سرپرائز ملا، جن کی بہت سے ہندوستانیوں نے تو قطعاً توقع نہیں کی تھی، بلکہ سچی بات ہے بہت سے پاکستانیوں نے بھی توقع نہیں کی تھی کہ ہماری سچی مچی کی بہادر افواج اتنا بڑا کارنامہ کر دکھائیں گی کہ ہندوستان کو بالکل لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہی ہندوستان جس نے غرور میں آ کر پہلے کشمیر پر قبضے کا مکمل طور پر اپنے آئین کا حصہ بنایا، پھر انڈس واٹر ٹریٹی توڑ دیا، پھر پاکستان پر 24 میزائل داغ دیے، پھر بھی بس نہیں کیا، پھر 84 ڈرون حملے کر دیے، اور اس کے بعد جب اس پر چند میزائل برسے تو انہوں نے اب جتنا رونا شروع کیا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کئی دن سے مودی جی اس طرح غائب ہیں جس طرح گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ہم انہیں گدھا شدہ نہیں کہہ رہے، بڑے وہ معزز محترم آدمی ہیں، ایک عظیم ملک کے پرائم منسٹر ہیں، قابل احترام ہیں۔ یہ ایک محاورہ ہے کہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جانا۔ وکرم مسری کو بار بار میڈیا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو مارنے کی دھمکیاں دینا اور اس کو گالیاں دینی شروع کرتی ہیں۔ جس طرح بندہ پوچھے سیز فائر وکرم مسری نے کیا ہو، وکرم مسری بیچارہ فورن سیکٹری ہے یا غالباً انڈیا کے فورن آفس کا اسپوکس پرسن ہے، اس بیچارے نے تھوڑی سیز فائر کرنا تھا یا اس کے حکم پر کچھ تھوڑی ہونا تھا۔ وہ انڈین گورنمنٹ کے فیصلے ہیں، وہ تو صرف آپ کو آ کر بتا رہا ہے، آپ جو ہے وہ اس پر ہی چڑھ دوڑے ہیں۔ اور کراچی بیکری پر بڑا زور چلتا ہے ہندوستانیوں کا۔ جنگ سے پہلے بھی وہ کراچی بیکری کو جا کر توڑ آئے تھے، اور اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے کراچی بیکری پر دھاوا بول دیا۔ وہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ پاکستان کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکے تو کراچی بیکری توڑنے لگ جاتے ہو، یا اپنے ہی بیچارے وکرم مسری کو پکڑ کے مارنے کی دھمکیاں دینے لگ جاتے ہو، کبھی سلمان خان بیچارے کو دھمکیاں دینے لگ جاتے ہو۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، جو 3 دن ہوا 7 مئی سے 9 مئی کے دوران، وہی کچھ اتنی زیادہ خوشی، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ خوشی اس وقت ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے۔ اور خوشی میں ہم نے اپنے مورالز کو اتنا ہائی کر لیا ہے، اپنی توقعات کو اتنا ہائی کر لیا ہے۔ چلے مورال تو ہائی ہونے چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے اپنی توقعات اتنی ہائی کر لی ہیں کہ ہمارے بہت سے میڈیا آؤٹلیٹس، بہت سے نیوز اینکرز جو جذبات میں آ کر، جوش خطابت میں آ کر عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اب یہ ٹائم پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کتنے دن میں مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، ہر بات پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ جیسے ممالک اور بہت سے ملک جنہوں نے کشمیر کو مسئلہ کہنا بند کر دیا تھا، اب وہ علل اعلان کھل کر، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ روس ہو، چاہے وہ یورپی یونین ہو، سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں کشمیر ایک مسئلہ ہے، ہاں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور پاکستان ہندوستان کو اس مسئلے کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے ہندوستان کو بیک فٹ پر دھکیل دیا ہے۔ لیکن اب ہندوستان نے پہلے سے ہی ایک چال چلی ہوئی ہے۔ چال اس نے یہ چلی ہوئی ہے کہ اس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا ہوا ہے، یونیلیٹرلی کر دیا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، معاہدے میں ایسی شک ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی فریق اسے اپنی مرضی سے توڑ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہندوستان نے نہایت بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے کو توڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اب جب کبھی ہمارے مذاکرات شروع ہوں گے، یعنی ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ مذاکرات نہیں ہوا کرتے، وہ تو صرف سیز فائر کی بات کر سکتے ہیں۔ دونوں کا تعلق اپنے اپنے ملکوں کی فوج کے افسران ہیں، غالباً 20ویں گریڈ کے زیادہ سے زیادہ افسران ہوں گے، تو وہ 19ویں 20ویں گریڈ کا افسر یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی نیشنل لیول کی پالیسی سٹیٹ کر سکے۔ یہ کام تو صدر کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، وزیر خارجہ کا ہے، اور یہ کام وہی کریں گے۔ یہ کام ڈی جی ایم اوز نے نہیں کرنا۔ ان کے رابطے کا معاملہ صرف سیز فائر کو انشور کرنے سے ہے اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی کبھی بہرحال پاکستان اور انڈیا میں مذاکرات ہوں گے، جو کہ ظاہر ہے اب کرنے ہی پڑیں گے،
تو ان مذاکرات میں وہ زیادہ سے زیادہ اگر کچھ ماننے پر تیار ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ اچھا انڈس واٹر ٹریٹی جس کو ہم نے سسپینڈ کیا تھا وہ چونکہ ظاہر ہے ان پر پریشر پڑے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کا، تو ہم وہ سسپینشن کی ہماری اپنی ہرزہ سرائی کو واپس لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر پر کیا وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کشمیر ہمیں واپس مل جائے گا؟ ایسی باتیں بہت قبل از وقت ہیں۔ ہاں، ہمیں یہ موقف نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ خوشی نہیں منانی شروع کر دیں انڈیا کی طرح، یہ جشن نہ منانا شروع کر دیں کہ مبارک ہو پرسوں میں کشمیر مل جائے گا، لیکن کم از کم یہ موقف ہمیں رکھنا چاہیے، بار بار یہ ذکر ضرور کرنا چاہیے کہ مسائل کی جڑ تو مسئلہ کشمیر ہے نا۔ پاکستان اور ہندوستان نے اس لیے حملہ نہیں کیا ایک دوسرے پر کہ ہندوستان نے کہا کہ یہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے ایک شہر میں پاکستان سے آئے ہوئے کسی دہشت گرد نے حملہ کر دیا اور وہاں پہ اتنے بندے مار دیے اس لیے ہم پاکستان پر جنگ کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور جب تک کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری رہے گا اس وقت تک کشمیر کو بنیاد بنا کر، کشمیر کی کسی نہ کسی بات کو بنیاد بنا کر دونوں ممالک ایک دوسرے کے سامنے آتے رہیں گے۔ لہٰذا کور ایشو کشمیر ہے، جب تک اسے حل نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی اور طاقت کشمیر کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے کوئی گن پوائنٹ پر تو مودی سے حل کروا نہیں سکتی۔ ظاہر ہے سب ہمیں موٹیویٹ ہی کر سکتے ہیں، شرم ہی دلا سکتے ہیں۔ اب مودی صاحب کو شرم آئے گی، میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو، وہ کشمیر کے مسئلے کو کوئی سیریس قسم کے حل کی جانب لے جانے میں مدد کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور پاکستان کی اور کشمیریوں کی، میرے والوں بالکل نہ ہی سمجھو۔ اس لیے قوم سے گزارش ہے کہ اتنی زیادہ توقعات نہ وابستہ کریں کہ جن کے ٹوٹنے کا ہمیں ڈر ہو۔ ہاں، حکومت پر دباؤ ضرور بڑھائیں، حکومت کشمیر کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے مودی حکومت پر دباؤ ضرور بڑھائے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور اپنے دوست ملکوں سے درخواست کرے، وہ دوست ملک جو ہمیں طاقتور نہیں سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، ان کو بہت اچھی طرح احساس ہو گیا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہماری ڈیفنس کی طاقت نے اپنا لوہا منوا لیا ہے، اور اب اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ہمیں خاص طور پر ترکی کو، چین کو، ان سے تو خیر انڈیا کی زیادہ بنتی نہیں، لیکن سعودی عرب اور یو اے ای سے چین کی بہت بنتی ہے، امریکہ سے بھی سعودی عرب اور یو اے ای سے انڈیا کی بہت بنتی ہے، اور سعودی عرب اور یو اے ای کے علاوہ امریکہ سے بھی انڈیا کی بہت بنتی ہے۔ تو سعودی عرب کو، یو اے ای کو، امریکہ کو اور انگلینڈ کو، ان ملکوں کو اور رشیا کو، جن ملکوں سے انڈیا کی بہت بنتی ہے، ان ملکوں کو خاص طور پہ ہمیں درخواست کرنی چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے کہ آپ ہندوستان کو اور مودی صاحب کو سمجھائیں کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے بات چیت کریں، ورنہ 4 دن کے سیز فائر کی طرح کے بعد پھر دونوں ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟